آج ہم پڑھیں گے کہ ایجنڈا کیا ہے چمپ کا اور ہیومن کا. بیسکلی وائی ڈو دے ایگزسٹ اور پرپز کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ چمپ کے کچھ نیگیٹو باتیں تو ہیں بٹ ساتھ ہی ساتھ کچھ پازیٹیو باتیں بھی ہیں. اٹ انشورز آر سروائیول. تو کس طرح انشور کرتا ہے سروائیول ہم اس کو دیکھیں گے. پہلے ہم ہیومن کا ایجنڈا پڑھیں گے. پرپز ان لائف کیا مطلب ہوا پرپز ان لائف. ایگزیکٹو اسکلز اپلائی کریں گے اپنے آپ پہ رائٹ. 7 ہیبٹس کیسے ہمیں ہیلپ کریں گی سکسیزفل بزنس مین بننے میں. نیکسٹ ہے گیننگ سیلف فلفلمنٹ. سیلف ایکچولائزیشن والی بات ہی ہے آلموسٹ. ریچنگ یور پوٹینشیل. لیکن ہم پوٹینشیل بھی تب ہی ریچ کریں گے نا جب ہم سیٹسفائیڈ ہیں اپنے ساتھ اور فلفلڈ ہیں. ریکوری میں کوئی فیل ہوتی ہے سیلف فلفلمنٹ. نیکسٹ ہے گیننگ سیلف سیٹسفیکشن. ملتا جلتا ہی ہے سیلف فلفلمنٹ سے کہ اپنے آپ میں سیٹسفائیڈ ہونا. جو بھی ہم چیزیں کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں جو ہمارے ایکشنز ہیں وی آر سیٹسفائیڈ ود دیم. کہ ہم نے پیچھے ظاہر سی بات ہے جب کوئی ہم ایکشن لینے جائیں گے یوزنگ آور ہیومن برین تو وہ ایکشن بیکڈ اپ ہوگا بائی لاجک بائی ریزن رائٹ. ایسے ہی تو ہم نہیں کوئی ایکشن کریں گے. تو پھر بنتا ہے نا ہمارا سیٹسفائیڈ ہونا جب ہم نے کسی چیز کے لیے محنت کی ہے کسی چیز کے لیے ہم نے جان ماری ہے اینڈ پہ آگے سیٹسفیکشن ملتی ہے نا. جیسے اب یہاں سے جب ہم 100 days گزار کے جاتے ہیں تو کوئی ایک سینس آف سیٹسفیکشن تو ہوتی ہے کہ 100 days گزارے ہیں ہم نے ٹریٹمنٹ لی ہے وداؤٹ ڈرگس سوبر رہے ہیں ایبسٹین کیا ہم نے ڈرگ سے. تو ایک سینس آف اچیومنٹ بھی تو ہے نا ہماری یہاں پہ سیٹسفیکشن ہے کہ کر سکتا ہوں. کمپیٹیبل اس طریقے سے ہے کہ ایڈکشن کے پیچھے بھی تو تھوڑا سا موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا. موڈ کے ایشوز آتے ہیں تو پھر ایڈکشن کی طرف جاتے ہیں موسٹ کامنلی. تو جب ہم اس کے روٹ کاز سے ریلیٹ کرنا اسٹارٹ کریں گے کہ موڈ کا پرابلم تھا تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ہم ریلیٹ کرنا شروع کر دیں گے ٹریٹمنٹ سے. بسائز جو ہم چمپ برین کی بات کر رہے ہیں یہ تو ایک جنرل یعنی کہ تھنکنگ پہ بات ہو رہی ہے نا. تو اس سے آپ ریلیٹ کر پائیں گے کافی. چمپ برین بائی پولر ڈس آرڈرز میں نظر آتا ہے. امپلسیوٹی تھی آپ میں چیزوں کو لے کے. کس طرح تھی امپلسیوٹی. ابھی کے ابھی چاہیے مجھے. اور جب ہم چیز نہیں ملتی تھی امپلس پہ ایکٹ نہیں ہو پاتا تھا کسی بھی وجہ سے تو کیا ریئیکشن آتا تھا. کام ڈاؤن اس وجہ سے کر رہے ہوتے تھے کہ کہیں غصہ چڑھ رہا ہے کہ چیزیں نہیں مل رہی یا کیا تھا ڈسٹربڈ فیل کرتے تھے. اب یہ کچھ چیزیں ہیں جمپس ٹو این اوپینین تھنکس ان بلیک اینڈ وائٹ پیرانوائڈ کیٹاسٹروفائز. اس میں سے کس چیز سے آپ ریلیٹ کر پا رہے ہیں. یہ تھنکنگ پیٹرنس جو ہیں جمپس ٹو این اوپینین کے مطلب کسی سے بات کر رہے ہیں پہلے ایک دم سے کوئی اوپینین بنا لیا اس کے بارے میں وداؤٹ ٹیکنگ ان دا ریلیونٹ انفارمیشن اس کے بعد فکس ہو گیا اس پہ. ایسے ہوا تھا. بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ تھی کسی چیز کو لے کے کہ یا تو اب یہی ہو یا وہ ہو. آئدر اور والی تھنکنگ کے بیچ میں کوئی مڈل گراؤنڈ ہم ڈھونڈ نہیں سکتے کسی چیز کے بارے میں. کہ فار ایگزامپل کوئی ایک چیز ہو گئی ہے سچویشن آ گئی ہے تو اس میں ہمیں تھا کہ یا تو میں ہی ٹھیک ہوں یا دوسرا ٹھیک یہ آپشن ٹھیک ہے یا وہ آپشن ٹھیک ہے. ان بٹوین کوئی تھرڈ آپشن ہم جو ہے اس کے بارے میں سوچ نہیں رہے ہیں. کیٹاسٹروفائز کیا کبھی چھوٹی سی بات کو بہت بڑھایا ہو بڑھا چڑھا کے بہت ایکسٹرا ریئیکشن دیا ہو جتنا بنتا نہیں تھا. کسی بات پہ بنتا نہیں ہے نا کسی بھی بات پہ توڑ پھوڑ کرنا. کسی بھی اس میں جسٹیفائی نہیں ہے سچویشن میں توڑ پھوڑ کرنا لیکن ہم کر رہے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا پا رہے ہیں کہ موڈ کا ایشو تھا اور کہیں نہ کہیں چمپ برین بھی ایکٹیو تھا تو ساتھ ساتھ ہماری یہ تھنکنگ پیٹرنز آ رہے تھے رائٹ. تو تھوڑا سا ریلیٹ کر پا رہے ہیں اس چیز سے. تو جو ایجنڈاز ہیں اب ہم نے پڑھنے ہیں کہ ہیومن کا ایجنڈا کیا ہے اور چمپ کا ایجنڈا کیا ہے. ہیومن کا ایک ایجنڈا ہے پرپز ان لائف. تو یہ ساری چیزیں یہاں سکھائی جا رہی ہیں نا آپ کو کہ آپ نے اپنی بیماری کو کس طرح مینیج کرنا ہے انڈیویجول لیول پہ بھی گروپ لیول پہ بھی. جنرل جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہم یہی بتاتے ہیں نا کہ لائف سکلز کے تھرو ہم نے کیسے اپنی لائف کو مینیج کرنا ہے اپنی ڈیزیز کو ایٹ بے رکھنا ہے. کیونکہ بیماری تو کرونک ہے ہماری چلے گی پورے ہماری زندگی ہمارے ساتھ ساتھ رہے گی لیکن ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں صحیح. تو جب ہم یہ ہمارا پرپز ان لائف ہے کہ ہم نے ایک ہیلتھی لائف گزارنی ہے تو بہتر ہوگا نا کہ جلد سے جلد ہم ٹریٹمنٹ کو ایکسیپٹ کریں اور یہ کہیں کہ یس دس از فار مائی بیٹرمنٹ اور میں یہاں پہ ہوں. تو چیزوں کو ریلیٹ کرنا شروع کریں چیزوں سے. کویشچنس پوچھیں زیادہ سے زیادہ کہ جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید ریلیٹ نہیں ہو پا رہا تو پوچھیں کہ ہاؤ ڈز اٹ ریلیٹ. کر سکتے ہیں نا ہم یہ تھوڑا سا اس طرح ایفرٹ ڈال سکتے ہیں اپنے ٹریٹمنٹ کو خود سکسیزفل بنانے کے لیے. ایسا ہو سکتا ہے یا مشکل ہے یہ کرنا. تو اب آئندہ سے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس بارے میں کویشچنس پوچھیں کہ ہاؤ ڈز اٹ ریلیٹ یا خود سے بھی تھوڑا کنیکشن بنانے کی کوشش کریں. دس ول ہیلپ تھوڑا سا اس چیز میں انگزائٹی کو کم کرنے میں جو آپ کی ہے کہ کہیں آپ جو ہے مے بی یو آر ناٹ فٹنگ ان ٹو دس ٹریٹمنٹ کہ کہیں آپ پھر سے اسٹارٹ نہ کر دیں یہ نہ اسٹارٹ کر دیں. بیکاز یہاں پہ ہم
ایڈوکیٹ نہیں کر رہے ڈرگ یوزیج کو, ہم تو اس کے اگینسٹ ہی بات کر رہے ہیں, اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو چانسز آر کہ ہم ظاہر سی بات ہے اس کو نہیں کریں گے جب ہم یہ ساری چیزیں سنیں گے. ہیلپنگ ادرس, ہیومن کا ایک اور ایجنڈا یہ ہوتا ہے ہیلپنگ ادرس. ہیلپرز ہائی جو چیز ہوتی ہے کہ ہمیں بہت خوشی ملتی ہے کسی کو ہیلپ کر کے, یو فائنڈ پیس. اس کے پیچھے تھنکنگ کیا تھی, کہیں گلٹ تھا کہ ڈرگس کر کے آیا ہوں تو اب فیملی کو ذرا دکھانا ہے کہ ڈرگس نہیں کیے ہوئے یا میں ٹھیک ہوں. لیکن کام کرنے کی ان کی وجہ کچھ اور تھی نا, کام تو وہ کر رہے تھے ٹھیک ہے, لیکن پیچھے وجہ یہ تھی کہ فیملی کو دکھانا کہ میں ٹھیک ہوں یا میں نے ڈرگس نہیں کیے, یا کہ گلٹ تھا یا جو بھی. پیچھے جو لاجک ہم نے پرووائڈ کی وہ کوئی اس طرح سینس نہیں بناتی نا, کیونکہ ہم تو کہیں نہ کہیں چاہ رہے تھے کہ ہمارا ڈرگ یوزیج آگے چلتا رہے, رکاوٹ نہ ہے کوئی. تو اس وجہ سے لگتا تھا کہ فیملی کو جب ہم ایک گڈ پکچر دکھائیں گے, ہیلدی پکچر دکھائیں گے کہ میں تو سارے کام کر رہا ہوں, تو فیملی کچھ کہے گی نہیں, یا پھر ہم اوائڈ ہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں بالکل ہی. گھر آتے ساتھ ہی تو کوئی لڑائی کر دیتے ہیں اور پھر اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں کہ اس بارے میں بات ہی نہ ہو, یا پھر گھر ہی اس ٹائم آتے ہیں کہ جب سارے سو گئے ہوں تاکہ اس موضوع پہ بات ہی نہ ہو, بس ختم ہو جائے موضوع, رات رات میں بات ختم ہو جائے. ہیلپنگ ادرس ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے, بہت ہمیں ایک ہیلپرز ہائی دیتا ہے, اٹ میکس اس فیل ہیپی. جب ہم کسی کی اچھی ہیلپ کر پاتے ہیں تو ہمیں خود کو بھی تو خوشی ملتی ہے, خود کو بھی سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ کسی اور کی پرابلم ہم نے سالو کر دی جو اس سے سالو نہیں ہو پا رہی تھی, رائٹ. تو ہیومن کا یہ بھی ایجنڈا ہے نا, ایمپیتھیٹک ہے ہیومن, انڈرسٹینڈز ادر پیپلز پرابلمس, ویئر دیر کمنگ فرام, کہاں سے وہ بات کر رہے ہیں, تو ہمیں مزہ آتا ہے کسی کو ہیلپ کرنے میں. تو ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے یہ. دوسرا ہے سیلف ڈیولپمنٹ. ہیومن کا کام ہے, ہیومن برین کا ایجنڈا ہے ٹو کنٹینیوسلی ڈیولپ اٹ سیلف, لرن نیو تھنگس, نئے انفارمیشن کو ایڈ کرتے جائیں گے ہم اپنے دماغ میں, اور پھر اس سے ہم اس کو ایکشنز میں لے کے آئیں گے. یہ بھی ایک فارم آف سیلف ڈیولپمنٹ ہی ہے, جو یہاں پہ آپ سارے اسکلس سیکھتے ہیں آؤٹ ڈورز میں جا کے جب آپ اپلائی کرتے ہیں, اٹ بیکمز اے پارٹ آف یور پرسنالٹی, اٹ بیکمز یور ہیبٹ. تو سیلف ڈیولپمنٹ ہے نا ایک قسم کی, کہ جب ہمیں جہاں پہ پہلے ہمیں کریونگز ہوتی تھیں تو ہم سے مینیج ہو ہی نہیں پاتی تھیں اور ہم ڈرگس کا سہارا لیتے تھے, لیکن اب جب ہمیں کریونگز ہوتی ہیں تو وی کین گو فار سم ادر ہیلدی سبسٹیٹیوٹس, رائٹ. وی ہیو نیو اسکلز, وی ہیو نیو انفارمیشن, وی آر equipped with better tools. اس کے علاوہ اور بھی ملٹیپل ٹولز اپنی ٹول کٹ میں رکھیں, کیونکہ دیکھیں خالی شاور لینا ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی سچویشن میں ہو جہاں پہ شاور لینے کی آپشن اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس, تو ہم خالی اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہو سکتے نا. تو ہمیں اور بھی ٹولز ہونے چاہیے ہمارے پاس. کسی سے بات کرنا, جو ایک اچھا ہینڈی مین ہوتا ہے اس کے پاس صرف ایک ٹول تھوڑی ہوتا ہے, اس کے پاس ملٹیپل ٹولز ہوتے ہیں, رائٹ. 4 Ds اپلائی کر سکتے ہیں. ڈیز بیسکلی ہیں کہ کریونگس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں. یہ آپ اپنے موڈ کو یا اینگر کو بھی اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں, جب اینگر ایشوز آ رہے ہوں تو اس میں بھی یہ چیز یوز ہو سکتی ہے. ڈیلے, ڈسٹریکٹ, ڈسٹورٹ, ڈسٹنس. ڈائیورٹ وہ ڈسٹریکٹ والی بات ہی ہوگی نا, کہ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیں اس سچویشن سے جب ہو رہی ہے. فار ایگزامپل ہمیں کسی پہ غصہ آ رہا ہے یا ہم امپلسیوٹی ہمیں آ رہی ہے, تو ہم ڈسٹریکٹ کر لیں اپنے آپ کو, کسی اور چیز میں اپنا دھیان بٹا لیں, کوئی ایسی چیز جو ہمیں پسند ہے کرنا, سم تھنگ دیٹ وی لائک ٹو ڈو. یہاں پھر ہم ڈیلے کر دیں کہ ابھی میں اس پہ نہیں کروں گا, دیکھوں گا بعد میں. کوئی ٹائم فریم بھی سیٹ نہیں کرنا کہ میں کل کروں گا یا یہ کروں گا, بس آپ نے ایمبیگوس سا رکھنا ہے اس کو کہ ٹھیک ہے کریں گے, بعد میں سوچوں گا, ٹھیک. ڈیلے, ڈسٹریکٹ, ڈسٹورٹ, کہ جو آپ کو اچھی پکچر آ رہی ہے اس بارے میں, کسی بھی چیز میں بارے میں, اس کو ڈسٹورٹ کر کے کسی ایسی چیز پہ لے جو کہ تھوڑی سی نیگیٹو ہو, سم تھنگ دیٹ ول کریٹ ایورژن اس چیز سے. ایورژن سمجھتے ہیں کہ بری لگنا شروع ہو جائے گی وہ تھوڑی سی چیز, ہمیں ریلیبل کر دیں اس کو. اور ڈسٹینس, اپنے آپ کو سچویشن سے ہی ریموو کر دیں, ڈسٹینس بڑھا دیں سچویشن میں. جب سچویشن سامنے ہوگی نہیں تو ہم چانسز آر نا کہ ہم اس پہ ایکٹ کم کریں گے. کنڈیشننگ کی بات کر رہے ہیں آپ بیسکلی, کہ جب بھی کوئی ہم اچھا کام کریں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو ریوارڈ کریں گے, سو ایز ٹو کہ ہمارا دماغ اس چیز پہ کنڈیشن ہو جائے کہ ہم نے اچھے کام کرنے ہیں. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے,
اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. کریٹنگ ہارمنی اینڈ پیس. ہیومن کا ایک اور ایجنڈا یہ بھی ہوتا ہے ٹو کریٹ ہارمنی اینڈ پیس. کس طرح ہم ہارمنی اور پیس کریٹ کر سکتے ہیں؟ ٹیم ورک. کمیونیکیٹ کرنے سے بھی تو ہارمنی ہو سکتی ہے نا، کیونکہ جب ہم ایکٹیو ایڈکشن میں ہوتے ہیں ہارمنی کے سب ایک ہی پیج پہ ہیں، اچھا یعنی کہ سب کوآپریٹ کر رہے ہیں آپس میں. جو ہمارے اپنے اندر کے کانفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کر کے وی کین بی ایٹ پیس ایز ویل، رائٹ؟ بیکاز جب ہمارے اندر کانفلکٹس ریزالو ہی نہیں ہوں گے تو وہ بار بار ہمیں تنگ کرتے رہیں گے نا. کرونک کانفلکٹس جو ہے ہمارے بار بار ہمارا ٹریگر بنتے رہیں گے فار ڈرگس. تو جب ہم اس کو ریزالو کر لیں گے تو چانسز آر کہ سیلف ہارمنی اور پیس ہو سکتا ہے. ایکٹیو ایڈکشن میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ایک تو کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے، پیس تو ہوتا نہیں ہے، نہ خود کی ذات کو پیس ہوتا ہے. لگ رہا ہوتا ہے کہ پیس ہے جب ہم ڈرگس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا نہیں ہے. صحیح، ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ڈرگس پہ فار پیس. بالکل، جیسے ہی ڈرگس ختم ہوتے ہیں وڈرالز میں آتے ہیں تو سارا پیس ختم ہو جاتا ہے. وہ جو ایک پکچر بنی ہوتی ہے اچھی سی، اٹ شیٹرز، رائٹ؟ اور ہم نہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، فیملی ممبرز کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں، ہماری اپنی فزیکل ہیلتھ خراب ہوتی ہے، اسپریچول ہیلتھ بھی ہماری خراب ہوتی ہے. اور یعنی کہ مسئلے پہ مسئلے آ رہے ہوتے ہیں، کرائسس آ رہے ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک. صحیح، ایکٹیو ایڈکشن میں اس طرح ہوتا ہے. تو یہ ایک چانس ہے جب ہم سوبرائٹی سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہارمنی اور پیس ہم کریٹ کریں ود آور سیلوز اینڈ ود ادرز ایز ویل. اور پیس کریٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپولوجائز کر سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں ضرورت ہے اپولوجائز کرنے کی. جب کسی کو ہم نے ہرٹ کیا ہوا ہے اپنی ایکٹیو ایڈکشن کے دوران تو اس سے ہم سوری کہہ سکتے ہیں، اور پھر اپنے ایکشن سے ہم بتا سکتے ہیں نا کہ آئی ایم گیٹنگ بیٹر. سوری کہہ سکتے ہیں ہم کسی کو، یا بہت مشکل ہے سوری کہنا. آپ نے کہا کسی کو آؤٹ ڈور میں جا کے سوری، یا انڈورز میں رہ کے بھی، تو کوئی اس سے سولوشن نکلا، کوئی اچھا رزلٹ نکلا. پھر ایکوالٹی اینڈ جسٹس، ہر جگہ ایک ہی یعنی کہ ایکول پیج پہ ہوں سارے، جسٹس سرو ہو، کسی کے ساتھ کوئی برا نہ ہو جائے. تو ہم چاہتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ کچھ بھی برا نہ ہو، جو کچھ یعنی کہ اچھا ڈیزرو کرتا ہے اس کو مل جائے، انجسٹس نہ ہو کہیں پہ. ایتھکس اینڈ مورل پرنسپلس. ہمارے مورل پرنسپلس کو ایکٹیو ایڈکشن میں کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے صحیح غلط کی پہچان ہوتی ہے اس کو کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے اندر کی ایک آواز نہیں ہوتی ہے چھوٹی سی جو ہمیں بتا رہی ہوتی ہے، وہ کس طرح ڈکے کرتے ہیں. ہم کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں سے ایویڈنٹ ہوگا کہ ہماری جو مورل پرنسپلز ہیں یا ایتھکس ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو گئے یا ختم ہو رہے ہیں. ہم فیملی ممبرس کے سامنے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا فیملی ممبرس کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے ڈرگ لا دو یا پیسے دے دو ڈرگ کے لیے. تو وہ جو ایک جھجک سی ہوتی ہے یا بیریئر ہوتا ہے ہمارا، وہ ٹوٹ جاتا ہے نا، ہم لائن کراس کر جاتے ہیں فیملی کے ساتھ وہ بھی. اور جب ہم فزیکلی اگریسو ہونا شروع ہو جاتے ہیں فیملی کے سامنے، مار پیٹ کی طرف آتے ہیں فیملی کے ساتھ، وہ بھی ہماری جو ایتھیکل یا مورل پرنسپلز ہیں وہ سبسائڈ ہی ہو رہے ہیں نا اس ٹائم پہ. پھر بعد میں جب ہم تھوڑے سے سوبر ہوتے ہیں، ریٹروسپیکٹ میں اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو گلٹ ہوتا ہے ہمیں سوچ کے یہ کیا کیا. جب انٹروینشن سنتے ہیں تو انٹروینشن میں جب یہ بات یاد کرائی جاتی ہے کہ ایکٹیو ایڈکشن میں اس طرح ہوا تھا، یہ ہوا تھا، تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں ہماری؟ ڈینائل تو ٹوٹتا ہے لیکن فیلنگ کیا ہوتی ہے ہماری؟ شیم، گلٹ کہ یہ کیسے کر بیٹھا میں تو ایسا نہیں تھا کہ میں یہ کر سکتا تھا، رائٹ؟ گلٹ آتا ہے نا، ایک زیادہ تر شیم آتی ہے. فرسٹ رسپانس ہمارا شیم کا ہی ہوتا ہے. سوری کیوں نہیں کہہ پا رہا، پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، مشکل کیوں ہے سوری کہنا. تو پھر بھی اس کیس میں ہم شرمندگی کا تو اظہار کر ہی سکتے ہیں نا کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے. جب شرمندگی آئے گی تو آٹومیٹکلی سوری کرنے کا دل کرتا ہے. جب ہم کسی بھی بارے میں شرمندہ فیل کر رہے ہوتے ہیں فرسٹ ہم رسپانس ہی دیتے ہیں نا کہ آئی ایم سوری، یا میرے سے غلطی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا پھر سے. ویلیوز اینڈ رائٹس. اپنے آپ کو بھی ویلیو اس طرح تو نہیں ہم دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ڈرگ کو ویلیو زیادہ دے رہے ہوتے ہیں.
بالکل, کیونکہ we're not treating our body right. ہم ایک خراب یعنی کہ ایک ہارمفل سبسٹینس اپنے اندر ڈال رہے ہیں, تو we're not actually treating our body right. تو ویلیوز اور رائٹس, دوسروں کے رائٹس ہم وائلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم باؤنڈریز کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں پہ کوئی باؤنڈری سیٹ ہوئی ہوتی ہے, وی کراس دا لائن, غصہ کر کے, اگریشن شو کر کے, کسی بھی طریقے سے. تو ایک چیز جو ہیومن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے وہ ویلیوز اور رائٹس ہوتی ہے. اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا, اپنی ویلیوز کو اپلفٹ کرنا, یہ ہیومن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. کیونکہ اسی سے جب ہماری ویلیوز ہوں گی تو اسی سے پھر ہمارا پرپز ان لائف بھی آگے بنے گا. ہم نے ایک ایکٹیویٹی کی تھی کافی پہلے, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, کہ ویلیوز کے تھرو جب ہم نے پرپز ان لائف کی ایک اسٹیٹمنٹ بنائی تھی. تو ہیومن کے لیے امپورٹنٹ ہے اپنے ویلیوز کو اور رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا. کہیں پہ بھی جب وائلیشن آ رہی ہوگی تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہمارے رائٹس جب وائلیٹ ہوتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, صحیح. لیکن ایکٹیو ایڈکشن میں ہمیں یہ تکلیف نہیں ہوتی کہ ہم کسی اور کے رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہیں, یا ہم کسی اور کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کسی اور کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. لیکن جب بات ہمارے اوپر آتی ہے تو پھر ہم پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں, ڈیفینسو سے ہو جاتے ہیں. لاسٹ تھنگ ہے ہیپینیس اور سکسیس. ہیومن کا ایک اور ایجنڈا ہے ٹو اچیو ہیپینیس اینڈ سکسیس.